اب جناب آ رہی ہیں قرآن پاک میں اہم ترین آیات سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے لے کر 159 تک. ان تین آیات کے تحت آج انشاءاللہ تعالی میں نے مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کرنا ہے. اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ مختلف جگہ سے آیات میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنی تھی، اس لیے وہ آیات ایک جگہ آپ کو ایک پیج پر دے دی گئی ہیں. اور وہ عقیدہ دو حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1، حیات مسیح علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا. اور نمبر 2، نزول مسیح علیہ السلام، کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے. ان آیات کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو میں ضروری سمجھتا ہوں. بھائیو، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. اس پر دونوں بڑے مکاتب فکر متفق ہیں. اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث، اور اہل تشیع بھی، کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ قیامت سے پہلے زمین پہ دوبارہ اتریں گے اور اپنی جو بقیہ زندگی گزار کر ان کو موت آئے گی اور ان کو مسلمان جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے. اور اس پر قرآن پاک کی کافی آیات اور درجنوں صحیح احادیث گواہ ہے. دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دو عقیدوں کو، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو دنیا سے زندہ اٹھایا. اور نمبر 2، وہ قیامت سے پہلے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے، لیکن ان کا نزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امتی کی حیثیت سے ہوگا، نہ کہ نبی کی حیثیت سے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اتریں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف ہو جائے گا. پھر مسلمان ان کی لیڈرشپ کے اندر یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑے لیڈر دجال کو قتل کریں گے. اس کے بعد بھی عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، بالآخر وہ فوت ہو جائیں گے. مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھ کر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ تمام ڈیٹیلز قرآن اور صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں. اور یہ احادیث متواترہ ہیں جن میں کوئی شک ہی نہیں. اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں روایت کی گئی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری اہل کتاب جو انسانیت اس وقت روئے ارض پہ ہے اس کا بھی اجماع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے پر. یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جیوز یہ کہتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر اور وہ یہودیوں کو نجات دلائے گا. وہ مسیح آ کر جا بھی چکا، لیکن ان بیچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. اب جب دجال دنیا میں آئے گا وہ اس کو مسیح مان لیں گے اور اپنا لیڈر بنا لیں گے، حالانکہ وہ مسیح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے. ان کو انہوں نے ولد الحرام اور معاذ اللہ دجال اور حرامی کہہ کر ٹھکرا دیا، والعیاذ باللہ تعالی. دوسرے جو اہل کتاب کا گروہ ہے عیسائی، جو نیو ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے ہیں، ان کا نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ عقیدہ موجود ہے جس کو وہ سیکنڈ کمنگ کہتے ہیں یا سیکنڈ ڈسینڈنگ کہتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور وہ پھر ان کو لیڈ کریں گے. اور تیسرا اہل کتاب کا گروہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے. فائنل ٹیسٹمنٹ، میں اس کو کہتا ہوں فائنل ٹیسٹمنٹ،
اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. ہمارا بھی یہ اجماعی عقیدہ ہے اور الحمدللہ قرآن اور صحیح احادیث دونوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55، سورۃ النساء کی آیات نمبر 157 سے لے کر 159 تک اور سورہ الزخرف کی آیت نمبر 61 میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. اس میں نے پہلے بھی سورہ آل عمران کی جو تفسیر تھی اس کے دوران ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی، جو مسئلہ نمبر 12 کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے. لیکن آج انشاءاللہ تعالی میں اس میں ان ڈیپتھ گفتگو کروں گا اور اس میں جتنے وسوسے ہیں کوشش کروں گا کہ اس کو سیٹل کروں، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آج والی جو گفتگو کا آئیکن ہے یہ بھی الگ سے اپلوڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم ریپلیس کروا دیں گے اس کے ساتھ. بھائیو، ہمارے سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جس شخص نے عقیدہ نزول مسیح اور عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کیا وہ غلام احمد قادیانی تھا. آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس کی وفات ہوئی 1908 کے اندر. اس نے اپنے جھوٹے دعوی نبوت کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے مسلمانوں سے پہلے یہ عقیدہ منوانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اب لہذا دنیا میں وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. آج بھی قادیانی لوگ جب مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو پہلی بات ہی منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور وہ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ حدیثوں نے گھڑ لیا، قرآن پاک میں یہ عقیدہ کہیں موجود نہیں، لہذا یہ عقیدہ حدیث کا قرآن کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. پھر اس کو مزید تقویت جو دی ہے وہ منکرین حدیث کی طرف سے ملی، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی غلام احمد پرویز، اس کا نام بھی غلام احمد، اس کا نام بھی غلام احمد. انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا کہ یہ احادیث کے اندر، یہ ان کے زوم میں، ہم تو انشاءاللہ قرآن پاک سے ثابت کریں گے اس عقیدے کو، احادیث کا قطعاً یہ عقیدہ محتاج نہیں ہے. عقیدہ جو حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. غلام احمد پرویز اس کو لے کر چلا، اور منکرین حدیث کے حوالے سے ہماری علیحدہ سے بھی گفتگو اہل سنت پاک.com کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے. مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کی گفتگو ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ضعیف الاسناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 36 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو. یہ الگ سے ہے، میں یہ ریفرنس ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کسی کو مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہو تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. لیکن دور حاضر میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخصیت کی وجہ سے اس مسئلے نے ہوا پکڑی وہ آج کے دور کی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، اور واقعی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا میں معترف ہوں اس اعتبار سے کہ جس طرح ان کو بات کرنے کا ڈھنگ ہے، جس انٹلیکچوئل لیول پہ وہ مسلمانوں کے وسوسے سیٹل کرتے ہیں، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے قطع نظر اس سے کہ ان سے کیا غلطیاں ہوئی. اور وہ ہے محترم جاوید احمد غامدی صاحب. اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ جاوید احمد غامدی صاحب جیسی شخصیت کا اس عقیدے کا انکار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوا. آج ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح پہلے میں نے داڑھی کے مسئلے میں 1 گھنٹہ گفتگو کی، مسئلہ نمبر 33 ہماری اہل سنت پاک.com کے اوپر اپلوڈ ہے، اس میں ان کے جو وسوسے تھے ان کو سیٹل کیا. آج بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ ان کے شکوک و شبہات کا احترام کرتے ہوئے ان تک احسن طریقے سے گفتگو پہنچانے کی کوشش کریں. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہوگی، 3 بڑے پورشنز. حصہ اول میں پورشن نمبر 1 کے اندر ہم عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو صرف قرآنی دلائل سے ڈسکس کریں گے، کوئی حدیث نہیں، صرف قرآن سے. جب اعتراض ہی یہ ہے کہ قرآن سے بات پیش کی جائے حدیثیں نہ پیش کی جائیں تو اعتراض کا جواب پھر قرآن سے ہی دور کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے جو بیچارے جاہل مولوی ہیں وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، جو حدیث کو مانتا ہی نہیں اس کو حدیث کے دلائل پیش کرنے کا فائدہ کیا. تو انشاءاللہ قرآن سے. پھر دوسرے پورشن کے اندر عقیدہ نزول مسیح علیہ السلام صرف قرآن سے دلائل، اور اس میں انشاءاللہ تعالی میں وہ سیکرٹ بھی ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے کیوں.
آخر وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہی دنیا میں آنا ہے، اور کوئی پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں آنے والا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی نے کیوں دنیا میں آنا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کو بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے دلائل سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ پھر تھرڈ پورشن جو ہے وہ مسلم عوام الناس کے لیے ہوگا، اس میں 10 صحیح احادیث، جن میں سے 7 صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی، انہی عقائد کو بریف کرتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تیسرا حصہ صرف عوام الناس کے لیے، اہل سنت کے لیے اور اہل تشیع کے لیے ہے، جو مستقل پرماننٹ سورسز مانتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی، دونوں سورسز کو۔ اور یہ بھی ہماری مسکنسیپشن ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل سنت کی احادیث کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ایران سے جو ان کے سافٹ ویئر نکل رہے ہیں، ان سافٹ ویئرز کے اندر ہماری حدیث کی کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں انہوں نے اپنے حدیث کے سافٹ ویئر میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی مولوی لڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں پروپیگیٹ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، وہ ہے حیات مسیح علیہ السلام، کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ سارے دلائل انشاءاللہ میں قرآن سے پیش کروں گا، اور یہاں میں ایک چیلنج بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا اور نزول مسیح کا، قرآن پاک اپنے اس عقیدے کی اس قدر حفاظت کرتا ہے کہ اس عقیدے کے معاملے میں کسی ایک حدیث کا بھی محتاج نہیں ہے۔ حدیث کے ذریعے اس کی ڈیٹیل ضرور پتا چلے گی، لیکن ایز فار ایز دس عقیدہ از کنسرن، قرآن پاک ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو ٹاپک نمبر 1، حیات مسیح علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ النساء آیت نمبر 157 سے اگلا ان کا جو جرم ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یہودیوں کا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے، جو اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول نہیں۔ رسول اور نبی میں فرق بھی سمجھ لیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا جاتا ہے اور وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام۔ اور نبی جو ہے وہ کسی اور پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جیسے سیدنا یحییٰ علیہ السلام، وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے۔ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں، اب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ اصول محدثین پہ اس کا کیا مقام ہے، لیکن شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہے مسند امام احمد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا دنیا کے اندر، جن میں سے 315 رسول ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 315 جو ہے وہ رسول ہیں، صاحب شریعت۔ تو ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سورۃ المجادلہ کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 21، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ رسول کبھی قتل نہیں ہوں گے، انبیاء کو ضرور قتل کیا گیا، لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسپیشل پروٹیکشن کی گئی۔ لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں 3 ٹرمنالوجیز ایسی ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے 3 گروپ آف ٹرمنالوجیز، کہ جو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، مؤمن اور مسلم، یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن مومن اور مسلم میں بڑا فرق بھی ہے۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، مؤمن اور مسلم۔ دوسری ٹرم ہے جہاد اور قتال، یہ ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پہ بھی کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی ان میں فرق بھی ہے۔ اور تیسری ٹرم جو ہے وہ نبی اور رسول، یہ بعض اوقات ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک باریک سا فرق موجود ہے جو میں نے بیان کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، معاذ اللہ، وما قتلوہ، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ اس کو سولی چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے یہ معاملہ شبہ میں ڈال دیا گیا، اور انگلش میں اگر اس کو صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بنے گا ایمبیگوس ہو گیا، ان کے لیے مبہم ہو گیا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ معاملہ کیا ہوا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک منہ، وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، خود بھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے میں، وہ آگے ڈیٹیل آئے گی کیوں۔ ما لہم بہ من علم، اس چیز کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیفینیٹ علم نہیں جس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، الا اتباع الظن، مگر یہ کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے اٹکل پچو ہیں، یہ اپنی یہ آئٹریشنز پرفارم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، یہاں الفاظ ہونے چاہیے تھے بلکہ وہ اپنی موت خود مر گئے، اگر ان پر موت آئی ہوتی، اتنی ایمبیگوس بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیات میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، آگے سورہ ال عمران میں بھی آئے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے اپنی جو ہے چال چلی اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس کی ڈیٹیل نہ تو ہمیں قرآن میں ملتی ہے اور نہ ہمارے ذخیرہ احادیث میں ہے، اور نہ ہی ہمارے پرانے مفسرین کے پاس یہ بات موجود ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے پوپ کی لائبریری سے ایک انجیل کا نسخہ برآمد ہوا، انجیل برناباس۔ اگرچہ اس انجیل کو وہ لوگ نہیں مانتے، کرسچنز، وہ انہی 4 بیسک انجیلز کو مانتے ہیں۔ وہ ایک ہی کتاب ہے جس میں 4 چیپٹرز ہیں، 4 صحابہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے، گاسپل آف مارکس، گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لیوک اور گاسپل آف جان، یہ 4 انجیلوں کو وہ مانتے ہیں۔ لیکن ان 4 انجیلوں میں برناباس نامی ایک صحابی کا ذکر موجود ہے ان 12 حواریوں کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اس پرسنالٹی کو وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کا لکھا ہوا نسخہ ہے جس نے ہماری لائبریری میں رکھ دیا۔ این ممکن ہے ان کی بات ٹھیک بھی ہو، ہم اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہے قطع نظر اس کے، لیکن اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ بالکل قرآن کی بتائی ہوئی بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے بات، کہ وہ معاملہ مشتبہ کیسے ہوا تھا۔ اس انجیل برناباس میں ڈیٹیل یہ ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب 30 سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا اور اپنی دعوت پھیلانی شروع کی، تو جو بڑے بڑے یہودی علماء تھے انہوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ ظاہر ہے ان کو نظر آتا تھا کہ ہم 70-80 سال کے چٹی داڑیوں والے بابے اور یہ کالی داڑھی والا لڑکا کل کا اٹھ کے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہمیں سود خوری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فلاں برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ لوگ مخالفت پہ اتر آئے۔ سب سے پہلے تو ہم پڑھ چکے اسی سورۃ النساء میں کہ انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگایا، اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اس سے جان ہی چھڑا لی جائے، جب تک یہ رہے گا اس وقت تک ہماری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری جس کا نام یہودا تھا، ان 12 میں سے، اس کو پیسے دے کے خرید لیا۔ اچھا، اس وقت یروشلم پر حکومت تھی یہودیوں کی، لیکن ان کا جو کنگ تھا وہ پپٹ کنگ تھا، کٹ پتلی بادشاہ۔ اصل اوپر حکومت تھی رومن امپائر کی، جس طرح کافی عرصہ تک ہمارے اس مصر ملک کے اندر، اسلامی ملک میں کنگ فاروق بیٹھا کرتے تھے اور وہ کٹ پتلی بادشاہ ہوتے تھے، اصل میں اوپر جو ہے وہ شہنشاہ، وہ ملکہ وکٹوریہ ہی ہوا کرتی تھی، اسی کا حکم چلتا تھا۔
تو اس وقت بھی رومن امپائر اوپر تھی، بت پرستوں کی حکومت تھی، لہذا کسی بھی شخص کو کوئی بڑی سزا، کیپٹل پنشمنٹ دینے کے لیے ان کو رومن امپائر سے بھی بات منوانی پڑتی تھی۔ کیس یہی بنا کے ان کی اپنی عدالتیں بھی تھی یہودیوں کی، انہوں نے عدالتیں وغیرہ جو ہے لگا کے کسی طریقے سے ان پر الزام لگا کے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ تو ادھر جو ہے وہ غلط نظریات پھیلا رہا ہے، اور ان کا معاملہ کورٹ تک پہنچا دیا۔ رومن امپائر سے بھی یہ بات منظور کروا لی کہ اس کو سولی چڑھایا جائے، اس کی سزا یہی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کو، یہودا کو انہوں نے خرید لیا، اور جس کوٹری کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، تو رات کے وقت وہ چپ کر کے یہودا نکلا اور رومن امپائر کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ جی آپ کا جو مجرم ہے وہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے۔ اب ظاہر رومن امپائر کے جو فوجی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے کوئی نہیں تھے، کیونکہ وہ یہودی تو ہے نہیں تھے کہ ان کا انٹریکشن ہو۔ تو اس یہودا نے یہ کہا کہ میں اس رات کے اندھیرے میں مشل بردار جو آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں، جس شخص کی طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا نا اے میرے استاد، وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوگے، ان کو پکڑ لینا اور ان کو پھر قید کر دینا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی 4 فرشتے بھیجے۔ اس کوٹھڑی کو، اس کی چھت کو پھاڑا گیا، فرشتے نیچے اترے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ انجیل برناباس میں ڈیٹیل مل رہی ہے، نہ قرآن میں اور نہ احادیث میں اور نہ ہمارے پرانے مفسرین کو یہ باتیں پتہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ آسمانوں پر چڑھ گئے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس یہودا نے شکایت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ اب رات کے اندھیرے کے اندر وہ ان کے ساتھ ہی تھا، جیسے ہی کوٹھڑی میں انٹر ہوا اور پیچھے سے وہ مشل بردار لوگ انٹر ہوئے، روشنی میں دیکھا تو اس باقی جو حواری تھے 11، انہوں نے اس کو یہودا کو دے کر کہا اے ہمارے استاد۔ وہ فوجیوں نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، وہ چیختا رہا کہ میں یہودا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، اس کو پکڑ کے پھر سولی چڑھا دیا گیا۔ لہٰذا یہ جو عقیدہ عیسائیوں کے اندر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے ہیں، کسی حد تک بیچارے وہ جسٹیفائی ہیں، کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ تو چڑھایا سولی پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان کے لیے مبہم کر دیا۔ وہ جب چڑھا چکے تو بعد میں ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ بندے 13 تو پورے ہونے چاہیے، 12 حواری اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، لیکن بندے 12 ہیں، ایک بندہ کدھر گیا بیچ میں سے؟ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر یہودا کدھر گیا؟ اور اگر یہودا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر چکا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، مبہم ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا۔ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا۔ اب اسی کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی آیت نمبر 52 سے 55 تک ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں کی طرف سے جن کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، کفر کو محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو انہوں نے یہ پھر ندا بلند کی، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، والنٹیئرلی میرے ساتھ کھڑا ہو دین کے لیے۔ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار آپ کے ساتھ۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے بھی مسلم تھے، الحمدللہ۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، انہوں نے دعا کی اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو تو نے نازل کی، اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں تو اب گواہوں میں لکھ لے۔
یہی وہ لفظ ہے جس کو آج کل عیسائیوں کا ایک بڑا فینیٹک قسم کا فرقہ ہے، جواوا وٹنسز کے نام سے وہ مشہور ہے، خدائی گواہ، وہ اسی لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے گواہ ہیں کھڑے ہوئے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہودیوں نے کیا مکر کیا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی کہ یہودا کی شکل بدل گئی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو پھر سب سے بڑھ کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا انی متوفیک و رافعک الی، بے شک میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور بلند کر لوں گا اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں ان لوگوں سے تجھے بچا لوں گا، پاک کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا قادیانیوں نے، متوفی کا لفظ جو ہے۔ تو پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں 3 ٹرمز استعمال ہوئی ہیں۔ نمبر 1 متوفی کا، نمبر 2 وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا، اور نمبر 3 بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا۔ یہاں 2 اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ شروع سے عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا گیا، پھر وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوئے، پھر آسمان کی طرف اٹھ گئے، اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں۔ پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے، اور کیتھولک کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو دونوں معاملے میں وہ ڈیوینٹی ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ تو ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ دوبارہ آسمانوں کی طرف نزول کیا تھا انہوں نے ایک دفعہ دنیا میں، اب دوبارہ آسمانوں کی طرف چڑھ گئے۔ تو بھائیو یہ اتنا خطرناک عقیدہ شرک کے اوپر مبنی ان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معاذ اللہ استغفر اللہ چاہیے تھا کہ اس عقیدے کا مکمل طور پر رد کرتا، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو تقویت پہنچائی ہے بقول ان کے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے بلند کر لوں گا اپنی طرف، بل رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر لیا۔ یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور متوفیکہ کی بجائے ممیتو کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ میں تجھے موت دے دوں گا۔ متوفی کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی اور معنوں میں بھی آ سکتے ہیں، وہ آگے میں بتاؤں گا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ کو اتنا سمپل نہیں ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اگر سمپل معاملہ ہوا ہوتا تو واضح آ جاتا کہ اے عیسائیو دیکھو اس کو تم خدا مانتے ہو، یہ تو مر گیا اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے، جس نے قادیانی کہتے ہیں کہ مری کے اندر قبر بنی ہوئی ہے ان کی۔ الٹا اللہ تعالیٰ الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے جس سے معاملہ مزید مبہم ہو جائے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، اصل میں یہ معاملہ ہے ہی معجزانہ۔ اور وہ پوائنٹ نمبر 2 اب عربی لنگوسٹک کے حوالے سے ٹیکنیکلی یہ پوائنٹ سمجھ لیں۔ آج اس کی طرف اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں متوفی کا جو لفظ ہے جس کو پکڑ کے قادیانیوں نے اور منکرین حدیث نے فتنہ کھڑا کیا، یہ عربی کے روٹ ورڈ وفا سے نکلا ہے، اور وفا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، وعدہ وفا کرنا۔ کیا مطلب؟ وعدہ پورا کرنا۔ وفا کا لفظی مطلب ہے پورا کرنا۔ اب جو عربی میں باب تفعیل ہے اس میں وفا سے بنتا ہے وفا یوفی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پورا پورا بدلہ دے دینا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 70 میں موجود ہے۔ یہ آپ کے پیج میں نہیں لکھی ہوئی کیونکہ یہ ضمناً بات ہونی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔
یہاں بھی وہی لفظ ہوا ہے وَوُفِّيَتْ، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. اسی طریقے سے باب تفاعل میں لفظ استعمال ہوتا ہے وفا سے، توفا یا توفا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پورا پورا لے لینا، کسی کو پورا پورا لے لینا. اس کا مطلب تھا پورا پورا دے دینا، اس کا مطلب ہے پورا پورا لے لینا توفا کا. اب قرآن پاک میں 3 قسم کے توفا استعمال ہوئے ہیں. 3 چیزوں پر توفا کا لفظ بولا گیا. پہلی قسم توفا کی کیا ہے؟ عام موت جو ہمیں پتا ہے، اور وہ یہ آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں آیت نمبر 101. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مددگار اور میرا دوست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمانوں کے ساتھ پورا پورا کر دینا، یعنی موت دے دینا، اور صالحین کے ساتھ ملا دینا. بلکہ ہماری جو جنازے کی دعا ہے جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اے اللہ جب تو نے مجھے پورا کرنا ہے، مجھے موت دینی ہے، تو مجھے ایمان پر موت دینا. تو یہ لفظی مطلب ہے پورا پورا لے لینا. اے اللہ جب تو مجھے پورا پورا لے لے گا تو ایمان کی حالت میں لینا. تو ایک توفا ہو گیا یہ عام موت. اور عام موت میں کیا ہوتا ہے؟ جسم یہیں رہ جاتا ہے، روح اور جان نکل جاتی ہے. روح ہی ہے جس کی وجہ سے انسان میں خود شعوری ہے، وہ نکل جاتی ہے. یہ ایک توفا ہے جو ہم سب کو پتا ہے. لیکن ایک توفا کی دوسری قسم وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ ہے نیند کی حالت. اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے توفا کا لفظ بولا ہے، اور وہ یہ آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 42. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ پورا لے لیتا ہے جانوں کو، روح کو لے لیتا ہے موت کی حالت میں. واللتی لم تمت فی منامها، اور جس پر موت نہیں آنی ہوتی اس کی نیند کی حالت میں پورا پورا لے لیتا ہے. نیند کی حالت میں کیا لے لیتا ہے؟ روح. جسم یہیں رہتا ہے، جان بھی یہیں رہتی ہے، لیکن روح اور خود شعوری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. اس کے پاس کچھ کرتے رہے اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی آپ اس کو سوئی چبوئیں گے یا چٹکی کاٹیں گے وہ فوراً جاگ اٹھے گا، کیونکہ اس کے اندر جان موجود ہے، اور فوراً جاگ کے وہ رسپانس بھی نہیں کرتا. خود شعوری اس میں نہیں ہوتی. جب روح واپس آتی ہے پھر اس کا وہ جس طرح ہم کمپیوٹر کہتے ہیں نا بوٹ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان بوٹ ہوتا ہے، وہ جان کی وجہ سے جاگ جاتا ہے. تو نیند کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روح اور خود شعوری جو ہے وہ لے لیتا ہے. اس پر بھی توفا کا لفظ بولا گیا ہے. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم نے موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور اس کے علاوہ کو بھیج دیتے ہیں روحوں کو واپس جسموں میں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، جب تک ان کی موت نہیں آنی روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دیتے ہیں. نیند کی حالت میں جسے موت، کئی لوگ ہیں جو سوتے ہی سو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی روح، پھر اس کی روح جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جس کے لیے ابھی ہم نے ڈھیل رکھی ہوتی ہے تو واپس کر دیتے ہیں. اسی لیے صحیح بخاری میں وہ دعا بھی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں. اور صبح اٹھ کر بھی دعا کیا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، صحیح بخاری میں. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا. تو یہ بھی نیند بھی موت کی بہن ہے، اس پر بھی توفا کا لفظ بولا گیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرنے والے ہیں، فکر کرنے والے ہیں. جو توجہ کرے گا اس کو بات سمجھ آ جائے گی. اگر کسی بندے کی نیت توجہ کرنے کی نہیں ہے اس کو بات نہیں سمجھ آنے کی. اور تیسرا توفا کی قسم وہ ہے ہی ایک بندے کے لیے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام. وہ 100% جو ہے توفا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسم بھی لے لیا. عام لوگوں کا جسم ادھر رہ جاتا ہے، ان کا جسم بھی لے لیا، روح اور خود شعوری بھی اور جان بھی. مکمل پرفیکٹ جو توفا ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا ہے. اور لہذا یہ بات بھی یاد رکھیں
کہ یہ جو قادیانیوں کا اور منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ جی اس کی مثال کو قرآن سے پیش کریں، بھائی قرآن سے اس کی مثال کیسے پیش کریں ہم، جب یہ ہے ہی ایک واقعہ، یہ ہے ہی معجزہ. یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ جی آپ قرآن سے مثال پیش کریں کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا ہو، کہاں سے پیش کریں؟ کوئی ہے ہی نہیں ہے. بغیر باپ کے تو پیش کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، بغیر ماں کے سوائے حضرت آدم کے کوئی نہیں پیش کر سکتے. اب یہ کتنا نان سینس کوسچن ہے کہ جی آپ قرآن سے مثال اس تیسرے توفع کی پیش کریں، وہ 2 توفع تو پتہ ہے، یہ تیسرا آپ نے توفع کہاں سے نکال لیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اس کی مثال ہی ایک ہے تو وہی ہم پیش کریں گے. تو یہ تیسرا توفع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 میں بیان ہوا. اب یہاں ایک اہم ترین بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بہت خطرناک چیز، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب التفسیر چیپٹر میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4623. سورۃ المائدہ کی تفسیر میں یہ حدیث کے اوپر جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے، اس میں ایک بے سند قول لے آئے ہیں ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما، کہ وہ متوفی کا ترجمہ کرتے تھے ممیتو کا. ترجمہ ہی وہی کرتے تھے جس ترجمے سے ہی ہم ڈر رہے ہیں. ابن عباس کا یہ قول بے سند صحیح بخاری میں موجود ہے باب کی ہیڈنگ میں. تو یہ چونکہ بے سند قول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صحیح بخاری کے لکھتے ہوئے کم از کم بھی 150 سال کا فرق موجود ہے، کیونکہ 68 ہجری میں وفات ہوئی ہے سیدنا ابن عباس کی اور 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بے سند قول ہے اور یہ قادیانی لوگ پیش کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے. بے سند اور ضعیف اقوال صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. لہذا جو ہمارا قرآن کے بارے میں دعویٰ ہے وہ بخاری کے بارے میں نہیں کہ یہ 2 گتوں کے درمیان 100% ٹھیک ہے. بخاری 2 گتوں کے درمیان 100% ٹھیک نہیں ہے، بلکہ متصل الاسناد احادیث صحیح ہیں، ضعیف اقوال اس میں موجود ہے. لہذا اس میں وہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ ہم امام بخاری کے مقلد کوئی نہیں. اگر ہم مقلد ہوتے جس طرح کہ یہ اہل بدعت اہل سنت پر تان کرتے ہیں کہ ہم امام حنیفہ کو مانتے ہیں اور آپ امام بخاری کے مقلد ہیں، تو ہم اگر امام بخاری کے مقلد ہوتے تو یہ بے سند بات بھی ان کی مان لیتے ہیں. ہم صحیح بخاری کی احادیث کو مانتے ہیں، وہ احادیث کسی بھی امام سے روایت ہوں صحیح سند سے، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک، ساروں کی احادیث کو ہم مانتے ہیں. تو صحیح بخاری کے اگر ہم مقلد ہوتے تو معاذ اللہ ایسا معاملہ، نہ ہم مقلد نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں، کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین سلف کے منہج پر ماننے والے ہیں. یہ بہت چیز ضروری تھی، میں نے یہاں ساتھ بتا دی. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آئیے، وہ ہے نزول مسیح علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ نزول فرمائیں گے. اب چونکہ پہلا وسوسہ ان کا سیٹل ہو چکا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے کوئی نہیں، زندہ اٹھائے گئے ہیں. ان کا سٹانس ہی اس لیے تھا کہ چونکہ وہ مر چکے اور مرا ہوا بندہ دنیا میں واپس نہیں آتا. اور پھر وہ سورہ الانبیاء سے آیت نمبر 35 بھی کوٹ کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بھائی ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی. اگر موت نہ آئی تو ان کے بارے میں پھر ڈیوینٹی کلیم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی الحی القیوم نہیں ہے. موت آئے گی لیکن دوبارہ اپنی سیکنڈ ڈسینڈنگ کے اندر. اور دوسرا جو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے کسی بستی کے لیے کہ جو مر چکی کہ دنیا میں دوبارہ آ جائے. واقعی اگر عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو دوبارہ کبھی نہ آتے. لہذا چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہی غلط بنیاد پر تھا، وہ بنیاد ہم نے ختم کر دی. لہذا اب دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اس کا ثبوت قرآن پاک میں کہاں پر موجود ہے؟ وہ ہے یہ سورہ النساء آیت نمبر 159 میں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ وہ ضرور ایمان لے آئے گا ان کی موت سے پہلے پہلے ان پر. ہی کی ضمیر کس پہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. یہ پیچھے سے آیات چل رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے کوئی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا
جو ان پر ایمان نہ لے آئے، یعنی جو اس وقت موجود ہوگا. تو مجھے بتائیں جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو سارے اہل کتاب ایمان لے آئے تھے ان پہ؟ نہیں، سوائے 12 بندوں کو کوئی نہیں ایمان لے کے آیا. یہ سیکنڈ ڈسینڈنگ کے بارے میں ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے کرسچنز. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن وہ ان پر گواہ بنیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جیسا کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہی دے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کے لیے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے. یہاں بھی 2 پوائنٹ میں نے ڈسکس کرنے ہیں. پہلا پوائنٹ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میں وہ ٹروتھ ریویل کروں گا، سیکرٹ ایکسپلور کروں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا کیوں ہے، کیا مقصد ہے ان کا دنیا میں آنے کا. تو اشارتاً تو یہاں بھی ذکر ہو گیا کہ انہوں نے دنیا میں اس لیے آنا ہے کہ اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں، آخری درجے میں اہل کتاب پر حجت تمام ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے بھائیو کہ پورا قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی یا رسول دعوت لے کر آئے، رسولوں کے بارے میں تو یہ پیٹ رول ہے، جب بھی کسی رسول نے دعوت پیش کی اور ان کے امتیوں نے ان کی دعوت کا انکار کیا تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ایمان نہ لانے والوں پر اللہ کا عذاب آیا. اسی عذاب کی ایک شکل سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر آئی، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئی، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آئی، جو سورۃ الانفال میں آیا کہ پہلی عذاب کی قسط غزوہ بدر کی شکل میں، پھر غزوہ احد کی شکل میں، پھر غزوہ خندق کی شکل میں، اور پھر فتح مکہ کے معاملہ بالکل ہی کلیئر ہو گیا. تو یہ عذاب آیا رسولوں کے انکار کرنے پر. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو انکار کیا گیا ان کا عذاب ڈیو ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کے بعد سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک وہ جاری ہے. پہلی عذاب کی قسط ان پر آئی عیسیٰ علیہ السلام کے 33 عیسوی میں اٹھائے جانے کے 37 سال کے بعد 70 عیسوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایگزیکٹ 500 سال پہلے، کہ رومن امپائر میں سے ٹائٹس نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کر دیا، اور ہیکل سلیمانی جو دوسری دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے جو ریولوشن ان میں آئی تھی انہوں نے تعمیر کیا تھا، وہ مسمار ہو گیا، ایک دیوار اس کی صرف باقی رہ گئی، اور وہ آج تک ان کا قبلہ گرا پڑا ہے. وہ ایک ہی دیوار ہے جس کو ویلنگ وار کہتے ہیں. اب بھی آپ لکھیں یوٹیوب پہ اس کی تصویریں اور ویڈیوز بھی آ جائیں گی، ویلنگ وار، ویلنگ وال. اس کے سامنے وہ کھڑے ہو کے یوں تو رات پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے، گریا، دیوار گریا اس کو کہتے ہیں. وہ ایک دیوار باقی ہے، اور ان کے قبلے کو گرے ہوئے اب آپ دیکھ لیں تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کے ذریعے ان پر عذاب آیا غزوہ خیبر کی شکل میں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یروشلم فتح ہوا، عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت، ٹریٹی کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا، اور اس میں انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ کسی یہودی کو یہاں زمین لینے کی اجازت نہیں ہوگی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط قبول کر لی، بغیر جنگ کے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا. اور پھر یہ تقریباً 1400 سال تک سوائے کچھ عرصے کے مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا. عیسائیوں کے پاس کچھ عرصے کے لیے آیا، لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کو وہاں زمینیں نہیں خریدنے دی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ ان کے اٹھائے جانے کے بعد جو یہ معاملہ ہوا، پہلی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں حضرت عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی قرار دے دیا یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے، اور اجازت دے دی کہ یہودی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں. پہلے عیسائی زیارت کے لیے بھی نہیں تھے ان کو آنے دیتے. کیوں؟ عیسائیوں اور یہودیوں کی تو بڑی سخت دشمنی. عیسائی جس شخص کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا اور گاڈ انکارنیٹ، اس کو یہودی کہتے ہیں ولد الزنا، دجال اور حرامی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ایکا ہو؟ یہ آج کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اس کی ڈیٹیل بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، آج بھی اشارتاً بتا دوں گا کہ یہ آج کل کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے. ورنہ جتنا قتل و غارت عیسائیوں نے کیا ہے یہودیوں کا، وہ سوچ سے باہر. تو یہ عذاب کی قسطیں چلی آتی رہیں. سلطنت عثمانیہ کو کروڑوں روپے کی آفر کی اس وقت یہودیوں نے کہ ہمیں اسرائیل میں زمینیں خریدنے دی جائیں.
لیکن سیدنا عمر والا معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا، اور سلطنت عثمانیہ ختم ہی یہودیوں نے اس لیے کروائی اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ دوبارہ یروشلم تعمیر کرنے کی ضرورت پڑ جائے، وہاں پر ہمیں جو اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر اکٹھے ہو جائیں زمینیں خرید کر۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے پھر 20ویں صدی کے آغاز میں پوپ سے اپنا گناہ معاف کروا لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دیا، اور ان کی شریعت کے اندر تو ان کے رہبان اور احبار جو ہیں وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو 1917 کے اندر جو انگریزوں کا وزیر تھا بالفورڈ، اس کے ذریعے انہوں نے ڈکلیریشن کروائی جس کو بالفورڈ ڈکلیریشن کہتے ہیں، نیٹ پہ آپ لکھیں تو آپ کو ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ اس کے تحت یہودیوں کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ اسرائیل میں اپنی جگہ خرید سکتے ہیں، وہاں انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی اور مسلمان لالچیوں نے پیسے کی خاطر بیچنی شروع کر دی۔ پھر کرتے کرتے کیا ہوا، 1948 کے اندر آ کر اسرائیل میں پوری کی پوری دنیا کے یہودی جمع ہو گئے، انہوں نے زمینیں خرید لی اور وہ بادشاہ بن گئے وہاں پر۔ 1948 کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا۔ پھر 1967 کے اندر عرب اور اسرائیل جنگ میں عربوں کو سارے ملکوں کو شکست فاش ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں، اور اسرائیل کی جو باؤنڈری ہے وہ پھیل گئی اور ایک مستحکم ملک کی حیثیت سے وہ کھڑا ہو گیا، لیکن عیسائیوں کی پشت پناہی کے ساتھ۔ یہ پوری ہسٹری ہے۔ اب پوری دنیا کے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں، کیوں کہ اب آخری عذاب کی قسط ان پر آنی ہے، اس کے لیے یہودیوں کو وہاں جمع کیا جا رہا ہے۔ اس دوران بڑی قسطیں آئی ہیں، اور وہ میں نے اپنی قرآن تفسیر کے دوران جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 اور 112 اس کی ڈیٹیل میں بتایا تھا۔ یہ قسطیں آتی جا رہی ہیں، اور 20ویں صدی میں سب سے بڑی قسط آئی تھی۔ ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 60 لاکھ۔ ہولوکاسٹ اس کو کہتے ہیں، ہولوکاسٹ یونانی میں کہتے ہیں آگ کی قربانی، اور یہودیوں میں تھا نا کہ وہ قربانی کرتے تھے تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ جانور لے جاتی تھی، وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ نے قربانی لی ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو اس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں، اور آخری قسط آنی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے، اور ایک آخری جنگ ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کا ذکر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 2926 نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں 7339 نمبر حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے ہے، اس کو پکڑ کے قتل کر دیں۔ وہ اللہ کی طرف سے اصل میں عذاب آئے گا۔ اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ وہ نافرمانی تو پرانے یہودیوں نے کی، ان کو سزائیں کیوں ملیں گی؟ ان کو اس لیے کہ انہوں نے اپنی روش وہی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جائیں گے۔ عبداللہ بن سلام یہودی نہیں تھے، سعد بن معاذ یہودی نہیں تھے، سعد بن عبادہ یہودی نہیں تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوئے، ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ڈیوٹرانومی چیپٹر میں باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے، یعنی بنو اسماعیل میں سے، بنو اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ اور اگلی آیت میں یہ ہے 19 نمبر میں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے پھر ریونج لوں گا، بدلہ لوں گا، اور وہ بدلے کی آخری قسط آنی ہے جو بخاری مسلم ہے۔ درخت بھی بول اٹھیں گے، پتھر بھی، سوائے ایک درخت کے، وہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اسی حدیث میں غرقد نامی ایک درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کثرت کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں، مسلمان ہی بیچارے چڈو ہیں، ان کو یہ باتیں نہیں پتہ۔ اور پوائنٹ نمبر 2 یہاں سے وہ چیز کہ قرآن پاک سے ثبوت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ اب آپ ثبوت سن لیں۔ وہ سورہ الزخرف کی آیات نمبر 57 سے 61 تک، یہ آپ کے پاس پیپر پہ لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔
اور ابن مریم علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ مثال آپ کی قوم آپ سے بیان کر رہی ہے، یہ جھگڑا کرنے کو بیان کر رہی ہے. کیا مثال بیان کرتے تھے وہ؟ اس کا ذکر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بت ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک جن کی تم عبادت کر رہے ہو اے مشرکین مکہ، ان معبودوں کو بھی اور تمہیں بھی، دونوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور تمہیں اس دوزخ پہ وارد ہونا ہے. تو پھر مشرکین مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں وہ دوزخ میں جلائے جائیں گے، پھر عیسیٰ کو بھی دوزخ میں جلایا جائے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہے عیسائیوں کے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈیوینٹی کلیم تو نہیں کی، ان کو بھی یہ بات پتا تھی، لیکن وہ جان بوجھ کے چھیڑخانی کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، لیکن وہ چھیڑخانی کرتے تھے کہ اچھا اگر ہمارے بت جائیں گے دوزخ میں، پھر عیسیٰ بھی دوزخ میں جائیں گے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بتوں کو جو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو بتوں کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ کافروں کی حسرت کے لیے کہ یہ تمہارے خدا ہیں جن کو تم پوچھتے تھے، اپنا مشکل کشا سمجھتے، دیکھو آگ میں جل رہے ہیں. اور بیسیکلی اس آگ کی تپش کی وجہ سے ان کا عذاب اور بڑھ کے گا. جس طرح آج بھی ریگستانی ایریا میں جو ٹینچر پتھر جو ہے گرم کیے جاتے ہیں اور وہ رکھ لیے جاتے ہیں، کافی دیر تک ان کی گرمائش باقی رہتی ہے، وہ کوئلے کا کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی ان بتوں کو عذاب نہیں ہو رہا گا، ان کی حسرت میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا. تو وہ مشرکین کہتے تھے اچھا پھر عیسیٰ بن مریم بھی دوزخ میں جلائے جائیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھگڑا کر رہے ہیں. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ بن مریم؟ اس کو تو کم از کم تم اچھا سمجھتے ہو، اس کو بھی دوزخ میں جلواؤ گے معاذ اللہ. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ اس کی مثال نہیں بیان کرتے صرف جھگڑا کرنے کے لیے. بل ہم قوم خصمون، یہ ہے ہی جھگڑالو قوم. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو نہیں تھے مگر ایک اللہ کے خاص بندے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ایک ایگزمپلری پرسنالٹی ان کو مثال بنایا تھا یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اے کافروں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتوں کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ان ٹھٹا اور مذاق کرنے کی وجہ سے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ قیامت کی خبر ہے، قیامت کا علم ہے. کون؟ عیسیٰ بن مریم. یہ کانٹیکسٹ ان کا چل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، انہو کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، ایک بندے کی طرف. عیسیٰ بن مریم لعلم للساعة، نشانی ہے قیامت کی، قیامت کا علم ہے، قیامت کی خبر ہے. الساعة کا لفظ قرآن میں قیامت کے لیے ہے. فلا تمترن بها، اور دیکھنا اس میں شک نہ کرنا. واتبعون، اور میری پیروی کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. لیکن یہ سورہ زخرف میں جا کے ذکر ہے، یہ ساری جگہ ایک جگہ چیزیں موجود نہیں ہیں. اب آ جائیے آخری حصے کی طرف. 10 سے 12 منٹ میں انشاءاللہ یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا، اور وہ تیسرا پورشن ہے ان 10 صحیح احادیث پر مشتمل اہل سنت اور اہل تشیع کے لیے، جو عوام الناس مسلمان ہیں، جو قرآن اور سنت دونوں کو دین کا سورس سمجھتے ہیں. اور یہ 10 کا لفظ میں نے قرآن پاک کی اس آیت سے لیا ہے، تلک عشرۃ کاملہ، جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہ پورے 10 روزے ہوئے، تو 10 کی نسبت قرآن سے لی ہے. 10 حدیثیں، اور ان میں سے بھی 7 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں. وہ حدیثیں باقی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن میں بخاری مسلم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس پر امت کا اتفاق ہے. تو پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3448، اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 390 نمبر حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے
सलीब को तोड़ देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे। जिजिया क्यों मौकूफ? ईसाई इस्लाम कबूल कर लें, ईसाइयों को मुसलमान करेंगे, माल की रेल पेल होगी। उस वक्त एक सजदा करना दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उससे बढ़कर महबूब हो जाएगा। इस तरह पाकीज़ा माहौल हो जाएगा। और इसके बाद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखारी मुस्लिम की इस हदीस के साथ वही आयत तलावत करते थे अपनी दलील की तौर पर, सूरह निसा की आयत नंबर 159, व इम मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा, इल्ला लियुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, मगर यह कि वो इनकी मौत से पहले पहले इन पर ईमान ले आएगा। व यौमुल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत वाले दिन वो इन पर गवाह बनाकर उठाए जाएंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के साथ ये आयत पढ़ते थे कि ये आयत पढ़ के देख लो, कुरान में भी इसका जिक्र इशारतन मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये पहली हदीस। हदीस नंबर 2, ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3449 नंबर हदीस और सही मुस्लिम में 392 नंबर हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारी क्या शान होगी जब ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम तुम में उतरेंगे लेकिन इमाम तुम में से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी बनाए हुए इमाम यानी इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उस वक्त मेरी उम्मत की क्या शान होगी। तीसरी हदीस सही मुस्लिम से इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 395 नंबर हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक की खातिर क़िताल करता रहेगा और फिर उसी गिरोह की लीडरशिप आएगी इमाम मेहदी के पास, मुसलमानों के एक अमीर के पास। फिर ईसा बिन मरियम तुम में उतरेंगे और मुसलमानों का अमीर उनको ऑफर करेगा कि आप हमें नमाज पढ़ाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, ये फजीलत अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी है कि तुम में से एक दूसरे का इमाम होता है। आज मैं तुम्हारा मुक्तदी और तुम मेरे इमाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे, मुसलमानों के अमीर के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हदीस नंबर 4 सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7285 नंबर हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 10 निशानियां पूरी ना हो जाएं। उनमें से बड़ी बड़ी निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में भी इरशाद फरमाया। फिर 5वें नंबर पे फरमाया, व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ईसा बिन मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में नज़ूल फरमाएंगे। ये 5वीं निशानी। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज इस्तेमाल किया और इसी हदीस के तहत मुहद्दिसीन ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज इस्तेमाल किया। लिहाजा ये दुरूद कोई बिदअत नहीं है, ये दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से निकला हुआ है। 5वीं हदीस सही मुस्लिम में 7373 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक बड़ी लंबी हदीस है, जिसमें यह है कि बिल आखिर जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजेगा। वो 2 ज़र्द चादरों में, 2 ज़र्द चादरों के अंदर, यानी एक तहमत और एक ऊपर चादर लिए हुए, दमिश्क के मशरकी किनारे पर जो मीनार है सफेद कलर का, उस पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे, यानी आसमान से वो नाजिल होंगे। ऐसे ही मुस्लिम के अल्फाज हैं। फिर दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और दज्जाल उनके सांस की वजह से पिघलेगा, हत्ता के मुकामे लुध पर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और मुसलमानों को अपने नेज़े पर दज्जाल का खून भी वो फिर दिखाएंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात कि लुध मुकाम जो है इसराइल के अंदर मौजूद है। आज से तकरीबन 40 साल पहले इसराइल ने वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है और लोगों को समझ नहीं आती थी कि इस दूर दराज गांव के अंदर, लुध के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहूदियों को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो मेरा अपना गुमान यह है कि उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दज्जाल जब अपने हवाई जहाज में फरार होने की कोशिश करेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको पीछे से पकड़ के कत्ल कर देंगे। वल्लाहु आलम। अब ये ज़ाहिर है कि इज्तिहादी मामला है। हदीस नंबर 6 सही मुस्लिम में, ये भी 7381 नंबर हदीस।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں ظاہر ہوگا، پھر وہ 40 تک رہے گا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ 40 دن کہا تھا، 40 مہینے یا 40 سال، لیکن کم از کم بھی 40 دن تو بنتے ہی ہیں. تو وہ میری امت میں پھیرے گا، حرمین شریفین کے علاوہ وہ باقی تمام جگہوں پر داخل ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا، اور وہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے ان کی شکل کے ہوں گے، وہ دجال کو ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے. 7ویں حدیث متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. صحیح بخاری 3887 اور صحیح مسلم 416 نمبر حدیث. یہ شب معراج والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں بھی. اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی اس کی ڈیٹیل یہاں موجود نہیں، وہ ڈیٹیل ہے اگلی حدیث، صحیح حدیث نمبر 8 مسند امام احمد میں جلد 1 صفحہ 375 پہ، اور سنن ابن ماجہ میں 4081 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی ہے، امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی اس حدیث میں کہ حدیث صحیح ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب شب معراج دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ باقی آسمانوں پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قیامت کے بارے میں ڈسکس کیا. تو تمام انبیاء نے کہا کہ ہمیں قیامت کے بارے میں کچھ علم نہیں. سب نے معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹایا. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو قیامت کی کوئی نشانیاں پتہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں اتارے گا اس کو قتل کرنے کے لیے. باقی وہ قیامت کب آئے گی وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. مجھے صرف ایک یہ نشانی پتا ہے کہ جب دجال اترے گا دنیا میں ظاہر ہوگا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں نزول فرمانے کی اجازت دے گا. 9ویں حدیث سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4329 نمبر اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 437 کے اوپر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. اور یہ حدیث بھی المستدرک للحاکم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اگرچہ ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن وہ دینی رشتے میں بھائی ہیں. اور سب سے زیادہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں کیونکہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں. یہ فطرت کا زمانہ ہے 500 سال کا، اس دوران کوئی نبی نہیں نازل. عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں اتریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورت شکل کے بارے میں بیان کیا کہ وہ سرخی مائل سفید ان کا چہرہ ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے اور بڑی خوبصورت کالی داڑھی. ظاہر ہے جی 33 سال کے نوجوان، میری عمر 34.5 سال ہے، تو ینگ ایج میں وہ اتریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب توڑنے کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہے گا، عیسائی پھر اسلام قبول کر لیں گے. دجال کو قتل کریں گے، جزیہ ختم ہو جائے گا، 40 سال تک تم میں رہیں گے. پھر وہ فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دیں گے. اور کہاں دفن کریں گے وہ حدیث نمبر 10 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3617 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سابقہ یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ان کا قول ہے کہ تورات میں جو عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مرنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے. ان کی قبر وہاں بنائی جائے گی. اور اس حدیث کے جو راوی ہیں تبع تابعی ابو مودود، میرا خیال ہے شاید اسی کی وجہ سے مودودی صاحب کا نام رکھا گیا ہو، یہ لفظ بھی مجھے حدیث میں مل گیا، ابو مودود. یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ عائشہ میں ایک قبر کی جگہ ابھی باقی ہے، اسی ایک قبر کی جگہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ وہ 10 احادیث تھی الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات آج میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے.
ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، اہل سنت پاک .com کے اوپر یہ تمام ہمارے اختلافی مسائل الحمدللہ علیحدہ سے اختلافات کی حقیقت کیا ہے اپلوڈ ہے۔ آج والا بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 12 کے نام سے عقیدہ حیات و نزول مسیح علیہ السلام کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گا۔ باقی بھائیوں کو بھی اس بارے میں بتائیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پازیٹیو انداز میں امت تک صحیح بات پہنچائی جا رہی ہے، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، کیونکہ آج کل جو بھی بندہ بولتا ہے فرقے کی زبان بولتا ہے۔ لہذا قادیانی جو کلمہ گو ہیں، اہل قبلہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑے معاملے میں ان کو غلطی لگی جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے نکل گئے، وہ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ان تک بھی پازیٹیولی یہ دعوت پہنچائیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل اس کی طرف پھیرے۔ اور بھائیو یہ جملہ میرا یاد رکھا کریں ہمیشہ کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے تو ہم بھی قادیانی ہی ہوتے۔ لہٰذا بجائے ان سے نفرت کرنے کے، ان کی آخرت کی طرف نظر کرتے ہوئے ان پر رحم کھائیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور پازیٹیولی ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں، کم از کم قرآن کو اور حدیث کو مانتے ہیں، لیکن ان کے علماء نے ان کی پبلک کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ان تک صحیح بات نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پازیٹیولی چیزیں ان تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔